الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف عنایت۔ آج 31 دسمبر ہے 2020، جو انسانوں کے لیے قیامت بن کے ٹوٹا۔ دنیا سنسان ہو گئی، رشتے نہ رہے، اس حوالے سے کہ کوئی بیمار پڑا تو کوئی خبر نہ لے سکا۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کریم 2021 پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے عالمین کے لیے پروردگار رحمت کا اور آسانیوں والا سال بنائے۔ دنیا میں جو حکومتیں، جو ریاستیں، جو ادارے دنیا کی سمت کا تعین کرتے ہیں، وہاں پر متمکن لوگ، اللہ کرے کہ وہاں پر متمکن بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ انسانوں کی بھلائی کے لیے بھی کچھ سوچیں۔ ہمارے ہاں 2020 بیماری الگ چلتی رہی، بے روزگاری الگ چلتی رہی، مہنگائی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی رہی، اور اس پر میں حیران ہوں کہ حکومت کے جتنے بھی وزراء، مشیر کورس کی صورت میں پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنی کارکردگی بیان کر رہے ہیں کہ جی پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی پچھلوں نے بڑا بیڑا غرق کیا، اس کے بعد جب پی ڈی ایم بنا، بالآخر پی ڈی ایم بنا، وہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک پولیٹیکل ان کا طریقہ کار تھا کہ ان کو ٹائم دیا جائے۔ مجھے یاد ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان کو وقت دو، ان کو غلطیاں کرنے دو، کیونکہ ان سے غلطیوں کی امید۔ ابھی زرداری صاحب کا حالیہ بیان آیا ہے کہ یہ اپنے زور سے گر جائیں گے، اپوزیشن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، مہنگائی، بے روزگاری، سڑکوں پہ آبرو ریزیاں، اور اس پر آپ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، کچھ نہ کیجئے، ان کی صرف پرانی تقریریں انہیں سنا دیجئے، تو پھر انہیں کہیے جناب ان کا جواب کیا مریم نواز نے دینا ہے، بلاول نے دینا ہے، زرداری صاحب نے دینا ہے، میاں صاحب نے دینا ہے۔ یہ تو رہا ہمارا 2020 کا سال۔ پوری حکومت، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے دانشوروں، اینکروں کو نہیں پتا کہ کون سی وزارت کس کے پاس ہے۔ کسی کے پاس بھی ہو، شیخ رشید کے پاس اطلاعات کی ہر وقت وزارت ہے، اور وہ رویت ہلال کمیٹی والی جو وزارت ہے وہ بھی اطلاعات کی وزارت بنی پڑی ہے۔ پی ڈی ایم کا 26 نکاتی وہ جو پروگرام تھا، اس کی تشریحات اور وضاحتیں حکومتی مشیر کر رہے ہیں۔ یار لوگ آپ کی کارکردگی سننا چاہتے ہیں، لوگ سپیس لینا چاہتے تھے، پیٹ بھر کے سانس لینا چاہتے تھے، پیٹ بھر کے روٹی کھانا چاہتے تھے، اور کہاں لوگ بچوں کو بے کفن دفن کیے جا رہے تھے۔ یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے۔ اتنے گھنونے جرائم، اتنے گھنونے واقعات، دل دہلا دینے والے واقعات، اور میں حیران ہوں کہ اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں۔ پی ڈی ایم اعصاب پر سوار ہو گیا، مریم کا جلسہ اعصاب پر سوار، بلاول بھٹو کا سٹیٹمنٹ اعصاب پر سوار، مولانا کا اعصاب پر اس حد تک کہ ان کی پارٹی توڑ دی گئی۔ اب وہ دورانی صاحب، شہباز شریف صاحب کو جیل میں این آر او سے انکار کرنے گئے تھے۔ این آر او آپ نے نہیں دینا تو وہ انکار کے لیے گئے تھے۔ آپ کی قوت میں نہیں ہے تو پھر کس کی قوت میں ہے؟ اس قوت کو بھی آپ اخباری بیانوں میں تسلیم نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ آپ ہی قوت کل اور عقل کل ہیں۔ 2020 کا سال محاذ رائی کا سال رہا، نفرتوں کا سال رہا، اور یہ نفرتیں حکومتی لیول پر حکومت نے بطور پالیسی، جس طرح ضیاء الحق کے دور میں کرپشن کو بطور پالیسی رائج کیا گیا۔ اس کے دور سے پہلے کرپشن لیول 5% بھی نہیں تھا، جو پرسنٹیج کے ریکارڈ توڑ گیا۔ اس حکومت کے دور میں کرپشن کی طرف تو کسی نے دیکھا بھی نہیں، جو کرپشن کے خلاف آئی تھی۔ اس حکومت کے دور میں نفرت کو بطور پالیسی رائج کیا گیا۔ حکومتی
وزراء کو باقاعدہ آشیرواد رہی، بلکہ یہ کرائیٹیریا رہا کہ کون زیادہ غیر اخلاقی بات کر سکتا ہے، کون کسی کی پگڑی اچھال سکتا ہے، اس کو مشیر اور وزیر رکھ لو۔ یہ رہا ہمارا 2020۔ اب میرے بہت سارے دوست ہیں جو حکومت کے حامی ہیں، میرے سے گلہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا مجھے کوئی ایک بات بتا دیں جس کو میں لے کے چلوں، میں کہوں کہ بھئی یہ کام اچھا ہو گیا۔ بیوروکریسی کی چاندی بنی پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھے کہاں سے؟ یہاں کچھ ہوگا تو پوچھیں گے، فائل سامنے رکھو، کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سیکشن افسر تو بڑی دور کی بات ہے، UDC کے لیول کے لوگ ثابت نہ ہوئے۔ 2020 پروردگار کا شکر ہے جو چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے اور باقی لوگوں پر بھی رحم فرمائے جو دنیا میں باقی ہیں۔ نیا سال ان کے لیے عافیت کا سال ہو۔ جہاں تک تعلق ہے موجودہ حالات کا، ابھی کل مذاکرات ہیں، PDM مذاکرات کل ہیں اور حکومتی زوما آج ناکام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے اعصاب پر PDM سوار ہے۔ یار آپ چھوڑیں PDM کو، آپ اپنا کام کریں۔ اور یہ تو خوش قسمت ہے کہ ان کے وقت کا نوجوان گریجویٹ ہے، ڈبل گریجویٹ ہے، کوئی بھٹو صاحب کے دور کی طرح کا ان پڑھ نہیں ہے جو انہوں نے کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں بیرون ملک روزگار دلوا دیے، معیار زندگی بلند کیے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں ملک ایسا ملا۔ میں اپنے نوجوان نسل کو ہمیشہ مخاطب کرتا ہوں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں حالیہ تاریخ میں یہ جو اب پاکستان ہے، اس میں سب سے برے حالات پاکستان میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ملے تھے۔ مرال زمین سے بھی نیچے تھا قوم کا اور ہر لحاظ سے پسپائی تھی۔ تو پھر یوں اڑان بھری ملک نے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو لیڈ کیا، ایٹامک پاور دی، بہت کچھ کیا، صرف 5.5۔ پھر سب سے برے حالات ملے آصف علی زرداری کو، سب سے برے حالات، گلیوں چوکوں میں بم پھٹ رہے تھے۔ پھر وہ لے کر آئے آگے۔ اب جب میاں نواز شریف آئے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ میاں نواز شریف کے دور میں جس حالات میں ان کو حکومت ملی اس کو وہ آگے لے کر گئے ہیں۔ اب ان کو ملی، انہوں نے دونوں کے برابر سے بھی اوپر قرضہ لے لیا۔ اور میں کہتا ہوں ان میں جو ڈٹائی دیکھی گئی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، 20 روپے کی روٹی مل رہی ہے، اور وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ مہنگائی پروپیگنڈا ہے۔ یہ میڈیا والے کسی غریب آدمی سے پوچھ لیتے ہیں، وہ تو کہے گا کہ جی حالات بہت برے ہیں۔ اور کیا بھائی شہباز گل سے پوچھیں جس کو کوئی بندہ نہیں جانتا تھا اس ملک میں، لا وارد کیا، لو بھائی آپ نے ہر ایک پہ بولنا ہے اور بے تک بولنا ہے۔ پھر تجزیہ کار بھی میں نے ایسے دیکھے، کچھ پتہ نہیں بھٹو صاحب کا کیس کیا ہے، کچھ پتہ نہیں بنگلہ دیش کیوں بنا، کچھ پتہ نہیں کسی بات کا، اور بیٹھ گئے جناب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دن میں 3 فلمیں نکالنے۔ اس طرح لوگوں کے شعور کو یرغمال بنایا، لوگوں کی سوچ کو یرغمال بنایا۔ یہ کیا پیغامات ہیں پوری قوم کو؟ خواجہ آصف اٹھا لیے گئے، مولانا فضل الرحمان کو نوٹس جاری کر دیے گئے، جو خلاف ہوا اس کو پکڑ لیا گیا، مجرمان جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور جو سیاسی مخالفین ہیں وہ دھر لیے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ یہ میں خود ان باتوں کا گواہ ہوں، آپ بھی سب گواہ ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب حکومتیں جو ہیں نا وہ اپوزیشن سے خوف زدہ ہوتی ہیں، اور خوف کے عالم میں میں نے کسی گورنمنٹ کو کنٹینیو کرتے نہیں دیکھا۔ 2020 کا آخری دن ہے، کل 2021 شروع ہوگا۔ PDM کا اجلاس ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ قبل از وقت ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ PDM میں جماعتوں کا اضافہ ہوگا۔ PDM کی تحریک حکومت کے خاتمے پر منتج ہوگی۔ یہ شیخ رشید کو جب میں نے
गुजरांवाला में मियाँ नवाज शरीफ के साथ 93 में गवर्नमेंट टूटने पे देखा। मियाँ साहब की जिस तरह ये खुशामद कर रहे थे, कसम खुदा की मुझे सियासत से नफरत हो गई। गुजरात में मियाँ साहब की गाड़ी को हाथों पे उठा लिया था। ये इन लोगों का कारोबार है। तो अगर आप में से जो नौजवान नस्ल है, आपको कोई मौका मिलता है कारोबार करने का, कोई कुछ काम, कुछ रोज़गार, उसके लिए कुछ करें, ये अपना काम करते रहे। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को बहस में उलझे देखा है, हर वक्त बहस में उलझे हैं बेचारे, जिन्होंने सोचना है कि मुल्क का क्या करना है, उनको कोई परवाह नहीं, और जिनका कोई लेना देना नहीं, वो घर के काम छोड़ के इस काम लगे हुए। तो मेरी गुजारिशात में आज ये है कि पाकिस्तान की ये नाकाम तरीन हुकूमतों में से हुकूमत गिनी जाएगी, इसलिए कि इसका बहुत साथ दिया गया, इदारों ने इसको बहुत हसार में रखा, इसकी मदद की, इसको प्रोटेक्ट किया और इसको गाइड भी किया, पॉजिटिवली किया। मगर जब तक हुक्मरान अपने दिल में कीना और नफ़रत रखते हैं, कभी कौम में मोहब्बत नहीं बांट सकते, और नफ़रतों से कोई कौम नफ़रत की वजह से कभी तरक्की नहीं कर सकी। मेरी दुआ है कि 2021 नफ़रतों नहीं मोहब्बतों का साल हो, आसानियों का साल हो, और हुकूमत PDM के प्रोग्राम पर वजाहतें ना दे, अपनी कारकर्दगी की वजाहतें दे। तो आखिर में मैं सबको सलाम पेश करता हूँ उस दुआ के साथ कि परवरदिगार नया साल पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, हर उस शय के लिए जो सांस लेती है, मुबारक साबित हो, अल्लाह के रहम और करम वाला साल हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो फीडबैक दें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। एक और दरख्वास्त करूँगा कि मेरी रहनुमाई कीजिए बग़ैर किसी तासुब के, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं।